اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے دارالعلوم درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے. اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت پڑھاتے تھے طلباء کو. کیا کہا میں نے؟ 13 علوم کا درس دیتے تھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کا جو دارالعلوم تھا مدرسہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد میں حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا. آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، تصوف، علوم معرفت اور نحو و صرف، تمام علوم اور فتویٰ 13 علوم اور فنون پڑھاتے. ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کے فارغ التحصیل ہوتے تھے. میں چند آج وہ باتیں کروں گا جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنی ہو. مجھے اندازہ ہے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے اور کیا نہیں. جو کیا جاتا ہے وہ چھوڑتا جاؤں گا، جو بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کو زندگی گزر گئی سنتے ہوئے. میں کروں گا تو ریپیٹ ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، انداز بیان کا ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے، مگر میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا. وہ جگہ وہ ایریاز بتاؤں جو بیان نہیں کیے گئے بالعموم. آج تک آپ اس بات سے آگاہ ہوئے کہ اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 90 برس عمر مبارک ہوئی اور ہر سال 3000 جید علماء، محدث، مفسر، فقی بنا کے دنیا امت کو دیتے رہے. ہر سال 3000 گریجویٹ ہوتے، 3 سال گریجویٹ ہوتے. اور اس سے عجیب تر بات جو شاید آپ کے علم میں، آپ سے میری مراد بہت سو کے علم میں، بہت قلیل لوگوں کو شاید اس کا علم ہو، بہت سو کے علم میں غالباً پہلی بات آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا، جس لشکر کے ذریعے، جس آرمی کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس آرمی کے اوور ویلمنگ میجورٹی جو سپاہی تھے اور ملٹری مین تھے، جہاد کرنے والے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر اسلام کے، اس کی بھاری اکثریت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کی تھی. آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء صرف متحجد ہی نہ تھے، عظیم مجاہد بھی تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی میں آدھی سے زیادہ فوج آپ کے عظیم مدرسہ کے طلباء کی تھی جو فضلاء عالم تھے، اور باقی کچھ امام غزالی کے مدرسہ کی تھی. نظامیہ جو امام غزالی کا مدرسہ تھا، کچھ اس کے فارغ التحصیل تھے، زیادہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارغ التحصیل. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا نقشہ ہے. اور جو چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، کون؟ چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ الحنبلی. کیا نام؟ امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی الحنبلی. مقدس، بیت المقدس کے تھے. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے. یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. براہ راست حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے. اب دیکھا یہ جو تاریخ میں سنہرا باب ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، وہ فیض کس کا تھا؟ وہ سیدنا غوث العظم کا فیض تھا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے تلامذہ میں، جلیل اور قدر تلامذہ میں، اب جب 3000 طلباء جید عالم، محدث، مفسر، فقی بن کے ہر سال نکلے، اور یہ عمل 90 سال کی عمر مبارک ہے. امام ابن قدامہ المقدسی فرماتے ہیں، یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء نے لکھا. علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام کو اٹھا لیجئے. تمام کتب اسماء و رجال میں جہاں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، بغیر کسی جگہ مسنگ کے آپ کو یہ شواہد ملیں گے محدثین کی کتب اسماء و رجال میں. اور on top of that میں نے امام ذہبی
جو امام ہیں حدیث کے، ان کی سیر و اعلام النبلاء کو کوٹ کر دی اور تاریخ اسلام کو. ہزارہا جب علماء جید محدثین نکالے اور آخری سال تک آپ کا عمل پڑھانے کا جاری رہا. 90 سال کی عمر مبارک تک آپ نے حدیث پڑھائی.